اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آج کا میرا ٹاپک عنوان پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ وراثت کے حوالے سے ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح عورتوں کا حق کھا رہا ہے۔ دراصل یہ کچھ 5 سوالات تھے جو کہ لاہور سے امجد بھائی نے بھیجے تھے۔ وہ سوال یہ تھے کہ ہمارے ہاں میراث میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ سارا مال بھائی ہی لے لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دوسرا سوال تھا کہ اگر کسی کے ہاں بہنیں مطالبہ نہ کرتی ہوں اور نہ ہی بہنوں کو دینے کا رواج ہو تو کیا اس رسم و رواج پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال جو تھا ان کا وہ یہ تھا کہ اگر بہنیں اپنا حصہ معاف کر دیں اور بھائیوں کو کہہ دیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا تو پھر شرعی حکم کیا ہے؟ اسی طرح چوتھا جو سوال تھا ان کا وہ یہ تھا کہ اگر بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو ہبہ کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور پانچواں سوال یہ تھا کہ اگر بہنیں بھائیوں کو ہبہ کر دیں تو کیا اس ہبہ سے رجوع بھی کر سکتی ہیں؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ بڑے اچھے لوگ دیکھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیک ہیں، لیکن عمومی طور پر اچھے مسلمان جانے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی بہنوں بیٹیوں سمیت دوسری خواتین کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے، جیسا کہ اسلام نے اس کا سختی کے ساتھ حکم دیا ہے۔ ان 5 سوالات کے جوابات بھی دیتا ہوں، لیکن ایک معاشرے کا جو ہمارا ایک المیہ ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے کہ ہم کس قدر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسلامی احکامات نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف ایک فرقہ نے زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور ہمارا پورا اب کئی ایسے احکامات ہیں جن کو ہم رد کر دیتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی ہم نہیں دے رہے، تو ایک ریاست کو بھی اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے کہ جو لوگ اپنی بہنوں بیٹیوں اور دوسری خواتین کا جو شریعت نے وراثت کے حوالے سے حصہ رکھا ہے ان کو حق دلوایا جائے اور لوگ بخوشی دیں۔ اب کئی تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد اور مال و دولت کو اپنے بیٹوں کے نام منتقل کر جاتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا مال و دولت بیٹیوں کے ذریعے دوسروں کے پاس نہ چلا جائے۔ اگر کسی نے ایسا نہ کیا اور اس نیت سے بھی اپنا مال چھوڑ دیا کہ مرنے کے بعد اسلامی طریقہ اور قانون کے مطابق تمام وارث اپنی وراثت کا حصہ وراثت کا حاصل کر لیں گے، لیکن اگر مرنے والے کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو بیٹا ایک ہو یا زیادہ اکثر کیسوں میں تمام جائیداد کو اپنے قبضے میں لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہنوں کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے بہلا پھسلا کر یا زبردستی جائیداد اپنے نام کروا لیتے ہیں اور بہنوں سے قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر کوئی بہن نہ مانے اور اپنے حصے کا تقاضا کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بہن حصہ لینے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کرتی ہے تو اس کو باغی تصور کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے دل میں لالچ آ گئی ہے۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت یہ بات کرتی نظر آئے گی اور اسے جسٹیفائی بھی کرے گی کہ بہنوں نے بھائی یا بھائیوں کو اپنا حصہ جو ہے نا معاف کر دیا ہے۔ یہ سب کہنا بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے، اور یہ سب اس مائنڈ سیٹ کا ایک شخصانہ ہے جس کا اسلام اور اسلامی تعلیمات سے کسی قسم کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کوئی پوچھے کتنے بھائی اپنی بہنوں کو اپنا حصہ معاف کر کے وراثت سے دستبردار ہو جاتے ہیں؟ کبھی کوئی بھائی اپنی بہن کو وراثت میں زیادہ حصہ نہیں دیتا، لیکن قربانی کا بکرا بہنوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج اور زکوٰۃ کے فرائض بھی پورے کرتے رہے، یہ بھی کہتے سنتے رہے کہ جو میں آخرت میں اپنے اعمال کا سخت حساب دینا ہے، جانتے بوجھتے بھی کہ مال اور اولاد کیسے فتنہ بن جاتے ہیں،
ہم عمومی طور پر وہی کرتے ہیں جو اسلام کے حکم کے برعکس ہے۔ بیٹیوں اور بہنوں کو ایسے مت دیں کہ جیسے ان پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے۔ ان کا وراثت میں اپنے تناسب کے لحاظ سے اسی طرح حق ہے جس طرح بیٹے باپ کے مال پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ بہنوں اور بیٹیوں کے شوہر اور سسرال والوں کی بھی ایسے مال پر نظر ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی بہو کو وراثت میں حصہ ملے۔ اور پھر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہی شوہر اور یہی سسرال والے اپنی بہنوں بیٹیوں کو ترساتے اور بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے حق سے دستبرداری کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں جس کا ان کی بیوی بہو کو سامنا ہوتا ہے۔ یہ پیسہ بیٹی اور بیوی کا ہے، اس پیسے پر شوہر یا سسرال والوں کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہنوں بیٹیوں کا حق ہے کہ وہ کس طرح اپنے پیسے کو استعمال کریں۔ اگر ان کے شوہر واقعی کسی مالی مشکل میں نہ ہوں تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جن بیٹیوں بہنوں کو اپنے والدین کی وراثت میں سے جو مال و دولت ملتی ہے وہ اسے اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کا استعمال ایسے کریں کہ ان کی اپنی مالی ضرورتیں پوری ہوں اور انہیں کسی دوسرے کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ بیوی ہو، بیٹی یا ماں، ان کی ہر جائز ضرورت پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ایسے بھی مرد دیکھے گئے ہیں جو عورت کو وراثت میں حصہ ملتے ہی اس کے مال کو اپنے قبضہ میں لے کر عیاشیوں میں اڑا دیتے ہیں، یا بیوی سے پوچھے بغیر ہی اپنی مرضی سے اس مال کے مالک بن کر اسے خرچ کر دیتے ہیں۔ ایسے کئی کیس سامنے آئے ہیں کہ شوہر بیوی کے بیچ طلاق ہو گئی اور یوں خاتون کا جو پیسہ تھا وہ مرد کے ہی قبضے میں چلا گیا۔ ہمارا قانون تو وہی کہتا ہے جو اسلام کی تعلیمات میں ہے، یعنی وراثت کی تقسیم شرعی احکامات کے مطابق ہوگی، لیکن یہاں یہ المیہ ہے کہ معاشرہ کے مرد کی طرح ہمارے نظام کا مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے کہ عورت اگر وراثت میں اپنا حصہ مانگے تو اس کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں کہ خدا کی پناہ، یعنی کورٹ کچہری اور محکمہ مال کے دفتروں میں اسے اتنا خوار کر دو کہ کوئی عورت وراثت میں اپنا حصہ لینے کا سوچنا بھی چھوڑ دے۔ اخلاقی طور پر یا سماجی طور پر لوگ اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ بہنوں کا یا بیٹیوں کا کیا حصہ ہے، اور کیونکہ مردوں کا معاشرہ ہے تو مردوں کے معاشرے میں عام طور پر جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں سوچتے اور فلاح و بہبود اور اپنی اولاد کی فلاح و بہبود کے لیے وہ حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اور نہ قبر کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی رشتہ داروں کا پاس ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اخلاقی قدریں پامال ہوتی ہیں، اور شرعی اعتبار سے انسان جب یہ حقوق اپنے اوپر لے کر جاتا ہے تو اس کے نتائج یہ ہوتے ہیں کہ قبر کے اندر کبھی بھی اس کو آسانی نہیں ملتی۔ سورہ نساء کی آیات جو ہے نا 11 اور 12 نمبر میں پورا وراثت کا قانون بیان کر دیا گیا ہے۔ بہنوں کی وراثت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بیٹیوں کی وراثت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ وراثت دینے کا حکم قرآن مجید سے ثابت ہے، اور نہ دینا ظلم اور حرام ہے۔ بہنوں یا بیٹیوں میں وراثت کی تقسیم کی بات کی جائے تو اکثر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہماری جائیداد جو ہے نا وہ تقسیم ہو رہی ہے، یا ہمارے باپ کی جائیداد کسی اور کے گھر میں جا رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر بہن یا بیٹی کو جائیداد میں حصہ ملتا ہے تو وہ یقیناً کسی کی بیوی ہوگی، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری جائیداد بہنوئی کو منتقل ہو رہی ہے، حالانکہ معاشرتی اقدار سے یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ دوسری وجہ ظلم ہے، لوگ زبردستی بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ روک لیتے ہیں۔ مال کی ہوس جو ہے نا وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جاگیرداروں، وڈیروں، سیاستدانوں میں اب بھی وراثت تقسیم نہ کرنے کا مسئلہ موجود ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ زمینیں تقسیم در تقسیم ہوں، کیونکہ ان زمینوں کی ہی وجہ سے ان کی جاگیرداری کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اگر زمینیں تقسیم ہوگی تو ان کی جاگیرداری پھر جو ہے نا وہ کس خاتے میں رہے گی۔ اس مسئلے کی وجہ سے دیگر برائیاں بھی جو ہے نا پھر وہ جنم لیتی ہیں۔ وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساری عمر گھر میں بٹھا کر رکھتے ہیں، یا ان کی شادی نہیں کرتے، یا پھر شادی کرتے ہیں تو نعوذ باللہ قرآن سے ان کی شادی کرا دی جاتی ہے، یا پھر خاندان میں بے جوڑ شادی کر دیتے ہیں کہ جیسے لڑکی چھوٹی ہوتی ہے اور لڑکا بڑا ہوتا ہے۔
اور ایک بات اور ہے کہ وراثت میں حصہ نہ دینے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا تھا، جبکہ یہ تو کوئی عجیب ہی قسم کی منطق ہے کہ جہیز دے دیا تھا، اور جہیز دینے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اگر جہیز دے دیا تو بہن کا وراثت میں حصہ ہی ختم ہو گیا۔ عام طور پر بہنوں اور بیٹیوں کو بھائیوں پر قربانی کا درس جو ہے نا وہ شروع سے ہی دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے بھائیوں کے ساتھ اس طرح قربانی دینی ہے، اور وہ بھی بیچاری اس قربانی کی چکی میں مسلسل پس ہی رہی ہوتی ہے۔ اور وراثت نہ لینے کے حوالے سے سماجی دباؤ بھی ہوتا ہے۔ اب تو وراثت کا قانون بھی بن گیا ہے، عورتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا وراثت میں کتنا حصہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، ان کا نام عثمان فاروق، بلکہ جسٹس کہہ رہا ہوں وکیل ہیں، کہ عثمان فاروق ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط نظریہ ہے کہ جو بھی جائیداد دے چاہے اس میں مکان ہو یا زمین یا ماں باپ کی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو یہ مکان ہے، یہ زمین ہے، یہ ماں باپ کی نشانی ہے، اس لیے اس کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے، اور اس گھر میں بھائی رہ رہے ہیں اور بہنیں شادی ہو کر اپنے گھر جا چکی تھیں، اس وجہ سے ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا چاہیے یا نہیں ملتا۔ وراثت میں حصہ نہ دینے کی ایک اور وجہ ہمارے سامنے مختلف مقدموں میں یہ بھی سامنے آتی ہے کہ ہم نے بہن یا بیٹی کی شادی میں جہیز کی صورت میں جو اس کا حصہ دے دیا تھا، لہٰذا اب اس کا کوئی حصہ نہیں بنتا، جبکہ اگر بہن یا بیٹی اپنے حصہ کی بات کرتی تو ان کو یہ کہہ کر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے کہ ان میں لالچ آ گیا ہے، حالانکہ وہی والدین بیٹوں کی شادیوں پر بیٹی سے بھی زیادہ خرچہ اور اپنی بہو کے لیے بیٹی سے بھی زیادہ زیور اور ولیمے پر اخراجات خرچ کرتے ہیں، اور بیٹی کی شادی پر وہ زیادہ اہتمام نہیں کرتے جو بیٹوں کی شادی پر کرتے ہیں، مگر اس کو کسی خاتے میں بھی نہیں لاتے۔ وراثت خالصتاً اسلامی معاملہ ہے، اور اس کی جو بھی تقسیم کا معاملہ ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ ان حالات میں وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو بہنوں بیٹیوں کا اسلامی تعلیمات کے مطابق وراثت میں ان کا حصہ دیتے ہیں، اور اپنے بیٹوں بیٹیوں کو اپنی زندگی میں تعلیم دیتے ہیں کہ ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے مال میں سب کا حق ویسا ہے جیسا کہ فیصلہ اسلام نے کر دیا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی واضح تعلیمات موجود ہیں، اور اس پر کسی پر کوئی احسان بھی نہیں ہے، نہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی بہانے کسی دوسرے کا حق کھا لے یا اسے معاف کروا لے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ہی ایک واعظ میں ایک واقعہ تھا کہ مولانا جمشید صاحب جو تبلیغی جماعت والے ہیں، ان کا ایک شاگرد ان کے پاس وہ تحفہ لے کر آیا، تو مولانا جمشید صاحب نے ان سے یہی سوال کیا، شہد لے کر آیا تحفے میں ہدیۃً، تو ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کے والدین نے بیٹیوں کو حصہ دیا ہے، جب ان کو وراثت میں حصہ ملا ہے بہنوں کو بیٹیوں کو؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے۔ تو مولانا جمشید صاحب نے وہ شہد ہی لینے سے انکار کر دیا کہ جہاں پر بہنوں بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو میں ان کی شہد کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ اسلامی احکامات کی سراسر اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو وہ مال کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ آپ تو دوسروں کا حق غصب کر رہے ہو، اور یہ تو ظاہری بات ہے، مال کو اور حق کو غصب کرنے والی بات ہے کہ بہنوں بیٹیوں اور عورتوں کو ان کو شریعت کے مطابق حصہ نہیں دیا جاتا، تو یہ تو غصب ہی ہے اور یہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس سے کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ تو یہ تو تھا ہمارا معاشرے کا المیہ۔ اب دوسری بات کہ جو 5 سوالات آئے تھے ان کا میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں کہ پہلا سوال یہ تھا کہ ہمارے ہاں میراث میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ سارا مال بھائی لے لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کس طرح ہے؟ تو اس کے اوپر ساری بات میں نے کر دی ہے کہ میراث میں بہنوں کو شرعی حصہ سے محروم رکھنا اور بھائیوں کا سارے مال پر قبضہ کر لینا شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ میراث کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ بیٹوں کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ کسی وارث کی میراث نہ دینے سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے،
کہ جس کا ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے وارث کو میراث دینے سے بھاگے، اللہ قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث جو ہے نا وہ قطع فرما دے گا، یعنی کہ جنت میں جو اس کا حصہ تھا، جو چیز اس کو ملنی تھی، تو وہ اسے ختم کر دی جائے گی، یعنی اتنا سخت اس کا گناہ ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں بہنیں مطالبہ نہ کرتی ہوں اور نہ ہی بہنوں کو دینے کا رواج ہو تو کیا اس رسم و رواج پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا محترم جواب یہ ہے کہ اگرچہ بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ نہ کریں تب بھی ان کا شرعی حصہ دینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا حکم شریعت کے خلاف کسی رسم و رواج پر عمل کرنا حرام ہے۔ اور موت مورث پر، یعنی کہ جو مر جاتا ہے اس کے پیچھے ترکہ چھوٹ جاتا ہے، ہر وارث خواہ مخواہ اپنے حصہ شرعی کا مالک ہوتا ہے، اس کے پیچھے مانگے خواہ وہ نہ مانگے، لے یا نہ لے، ہر مورث کا جو ہے نا وہ اپنا ایک حصہ ہے۔ دینے کا عرف ہو یا نہ ہو، اگرچہ اتنی ہی مدت ترک کو گزر جائے کہ کتنے ہی اشتراک در اشتراک کی نوبت آئے، اصلاً کوئی بات میراث سے ثابت کو ساقط نہیں کر سکتی، نہ کوئی عرف فرائض اللہ کے کو تغیر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ نہ مانگنا درکنار، اگر وارث صراحتاً کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، جب بھی اس کی ملک جو ہے نا پھر بھی زائل نہیں ہوگی، وہ اپنے جو اس کا شریعت میں حصہ ہے اس کا مالک ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر بہنیں اپنا حصہ معاف کر دیں اور بھائیوں کو کہہ دیں کہ ہم نے اپنا حصہ نہیں لینا تو پھر کیا حکم ہے؟ تو محترم ایسا ہے کہ میراث اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حق ہے، لہٰذا اگر کوئی بہن یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا حصہ نہیں لینا تو بھی اس کا حصہ ساقط نہیں ہوگا۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وارث نے کہا کہ میں نے اپنا حق چھوڑ دیا تو اس کا حق باطل نہیں ہوگا، کیونکہ ملک چھوڑ دینے سے باطل نہیں ہوتی۔ اسی طرح رمز العیون میں ہے کہ جان لو کہ ملکیت یا حق ملکیت سے اعراض کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر ملکیت لازم ہو تو وہ اعراض کرنے سے باطل نہیں ہوگی۔ جیسے اگر کوئی شخص کے دو بیٹے چھوڑ کر فوت ہوا اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے میراث میں اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو اس کا حصہ باطل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا لازم حق ہے کہ جو چھوڑ دینے سے ترک نہیں ہوتا، لہٰذا ہر کسی کا اپنا اس کو برابر حق ملے گا۔ اور چوتھا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر بہنیں اپنا حصہ بھائیوں کو ہبہ کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو میرے بھائی ایسا ہے کہ اگر بغیر کسی کے مجبور کیے اپنی خوشی سے کوئی بہن ہبہ کرنا چاہے تو اپنے حصے میں سے جس کو جتنا مال ہبہ کرنا ہے ان میں تقسیم کرنے کے بعد اس حصے کی تعیین کر کے مکمل قبضہ دلا دیں تو یہ ہبہ درست ہو جائے گا، یعنی کہ پہلے جو اس کی چیز میں آئی ہے، وراثت میں جو چیز آئی ہے، پہلے وہ اس پر قبضہ کرے گی، پہلے اس کو کہا جائے گا یہ چیز آپ کی ہے، پہلے اس پر قبضہ کرے گی، پھر وہ ہبہ کرے گی، کہ اپنی شے دوسرے کو تحفہ دینے کا پھر جو ہے نا اس کو اختیار ہوگا۔ تو ملکیت دلیل و علامت ہے کہ یہ چیز اس کی ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیشہ بہنیں ہی بھائیوں کو وراثت کی چیزیں ہبہ کرتی ہیں، کبھی الٹ بھی ہونا چاہیے کہ بھائی بھی اپنی وراثت کا حصہ بہنوں کو تحفہ دے دیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ بہنوں کو ہی بھائیوں کو تحفہ دینا یہ لازمی قرار ایک عجیب قسم کا رسم و رواج بنا دیا گیا ہے۔ لیکن ہمیشہ بہنوں ہی کا بھائیوں کو تحفہ دینا اسی رسم و رواج کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ بغیر مجبوری کے تحفہ دے دینا جائز بھی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو تو وہ تحفہ دے بھی سکتی ہے۔ ہبہ کی شرائط بیان کرتے ہوئے علامہ علاء الدین محمد بن علی حسکفی فرماتے ہیں ہبہ کے صحیح ہونے کے لیے موہوب میں یہ شرط ہے کہ موہوب پر قبضہ کر لیا جائے، یعنی کہ اپنی ملکیت میں اس کو جو ہے نا پہلے لے، جو چیز ہبہ ہے اس کی ملکیت میں وہ چیز ہونی چاہیے، اور موہوب مشاع یعنی مخلوط ملکیت نہ ہو، یعنی کہ وہ علیحدہ ہو، پتہ ہو، یہ چیز ہو، خلط ملط چیز نہ ہو کہ ایک ہی چیز میں دو مالک ہیں تو پتہ نہیں ہوگا کہ ہبہ کون سی چیز کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس کا الگ ہونا بھی ضروری ہے۔
اور آخری 5واں سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر بہنیں بھائیوں کو ہبہ کر دیں تو کیا اس ہبہ سے رجوع بھی کر سکتی ہیں؟ تو میرے بھائی ایسا ہے کہ اگر کسی بہن نے کچھ مال اپنے سگے بھائی کو ہبہ کر دیا تو اسے واپس نہیں لے سکتی، کیونکہ قرابت جو ہے نا رجوع سے مانع ہے، ایک گلیہ ہے۔ لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب شرعی تقاضوں کے مطابق ہبہ جو ہے نا وہ تام ہو چکا ہو۔ نیز تقسیم جائیداد سے پہلے کسی وارث کا اپنے شرعی حصہ سے بلا عوض دستبردار ہو جانا شرعاً جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہے۔ البتہ ترکہ تقسیم ہو جائے، ہر ایک وارث اپنے حصے پر قبضہ کرنے کے بعد اپنا حصہ خوشی سے جس کو دینا چاہے دے سکے گا، لیکن اگر بھائیوں کے یا خاندانی یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بہنوں سے ان کا حصہ معاف کرا لیا جائے تو بھائیوں کے لیے وہ حلال نہیں ہوگا۔ بہنیں جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں شرعی طور پر، قانونی طور پر، ہر طریقے سے لینے کی حقدار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔